الرحیم السلام علیکم۔ اپنے حصے کا کام کر کے الحمدللہ اب ہم محفوظ حالت میں یہاں پہنچ چکے ہیں، ایک محفوظ مقام پر۔ لیکن ہم سب نے، میری ٹیم کے تمام ارکان نے، اللہ کو سلامت رکھے، ہمارے کیمرہ مین، ہمارے آڈیو انجینئر، ہمارے پروڈیوسرز، ہمارے رپورٹرز، بابر ملک صاحب ہمارے پنڈی کے رپورٹرز ہمارے ساتھ موجود ہیں، تھینک یو سو مچ۔ عقیل ماشاءاللہ انہوں نے بڑی جواں مردی کا مظاہرہ کیا، بھرپور تشدد ہوا، مارا پیٹا گیا، کھینچا تانی کی گئی، لیکن ہم نے حق خطیب صاحب کو الحمدللہ بے نقاب کر دیا۔ جو مقصد تھا بتانا کہ یہ صاحب ختم نبوت کے مقصد کے پیچھے چھپتے ہیں، آپ نے آج دیکھا کہ انہوں نے وہاں نعرے لگوائے، اشتعال دلایا لوگوں کو کہ وہ ہماری جان کے درپے ہو جائیں۔ آج کانفرنس کو رکھنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ وہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کریں۔ ایک آیت نہیں سنا سکے موصوف، 3 گھنٹے تک ٹیم سریام کو اور ہمیں یرغمال بنا کر رکھا۔ پولیس وہاں سے کہتی تھی کہ جی چلتے ہیں کہ ہم جانے نہیں دیں گے ان کو۔ وہی ڈرامے بار بار دہرائے کہ جن خواتین کی آنکھ سے بچے، یعنی وہی بچی جس کی آنکھ سے 4 بار چین نکال چکے، آج 5ویں بار بھی اس کی آنکھ سے چین نکالی، تو پھر کاہے کی عامل ہے کہ آپ اس کو 4 بار میں ٹھیک نہیں کر سکے اور آج بھی اس کی آنکھ سے چین برآمد ہو رہی ہے۔ جب ہم نے کہا جی ایک بار اور نکال کے دکھا دیں تو پھر اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ بچی بیچاری 10-15 منٹ تک تکلیف کی حالت میں رہی، اور مجھے امید ہے کہ ان کے اپنے سوشل میڈیا نے ان کا یہ ڈھونگ، ان کی یہ نوٹنکی بے نقاب کی ہوگی۔ ہمارے کیمرے چھین لیے گئے، ہمارے موبائل فون چھین لیے گئے، ہماری ریکارڈنگز کو بند کروا دیا گیا، وہاں جان بوجھ کر انٹرنیٹ کے سگنلز کو ڈاؤن کروا دیا گیا، اور ہم ظاہر وہاں سے لائیو نہیں جا سکے۔ لیکن ہم نے اپنے حصے کا کام کر دیا، قوم کو بتا دیا ہے کہ ختم نبوت کی آڑ میں یہ نوٹنکی، یہ ڈھونگ جاری ہے، اور بدقسمتی سے سادہ لوگ نشانہ بن رہے ہیں۔ الحمدللہ اب ہم تمام لوگ یہاں آ گئے۔ بار بار میرا اصرار تھا کہ حضرت آپ بتا دیں کہ آپ اللہ کے کلام سے، آپ کے بقول جو دم کرتے ہیں اس میں آپ کیا پڑھتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی میں نہیں۔ 3 سے 4 گھنٹے تک ہم یرغمال رہے، میں بار بار یہ کہتا رہا ایک آیت سنا دیجئے، ایک سورت سنا دیجئے۔ آپ ختم نبوت کی بات کر رہے ہیں، ختم نبوت کا نام لے کر لوگوں کو اشتعال دلا رہے ہیں، ختم نبوت کی آڑ میں چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ختم نبوت سے متعلق ایک آیت تلاوت فرما دیں، ایک حدیث، اتنے لوگ دیکھ رہے ہیں تو لوگوں تک پیغام پہنچ جائے گا ختم نبوت کا، لیکن وہ ایسا کرنے میں ناکام رہے۔ ہمارا وہ شخص جو ان کے ٹرک بے نقاب کرنے کے لیے وہاں موجود تھا، اسے دھمکایا گیا، اسے دھکے دیے گئے، اسے مارا پیٹا گیا۔ عقیل ہمارے ساتھ موجود ہے اور پورا مجمع چلا رہا تھا عقیل کو سامنے لے کر آئیں، عقیل کو سامنے لے کر آئیں گے۔ پاکستان کی قوم نے دیکھا کہ ہم نے اپنا وعدہ نبھایا۔ میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں سید اقرار الحسن انشاءاللہ العزیز حق خطیب صاحب کے آستانے پر جا کر ان کے سامنے کھڑا ہو کر ان کو بے نقاب کروں گا، لیکن جو ٹرک تھے ان کے، اتنا شور، اتنا ہنگامہ، اتنی نعرے بازی اور اتنے پرتشدد اور اشتعال والے لوگ انہوں نے وہاں مجتمع کیے کہ ظاہر ہے اس تک نوبت ہی نہیں آنے دی۔ لیکن ایک بھی کلام اللہ کے حوالے سے کوئی چیز نہیں سنا سکے، نہیں بتا سکے کہ وہ کیا وظائف پڑھتے ہیں، نہیں بتا سکے کہ انہوں نے یہ علم کہاں سے حاصل کیا ہے، نہیں بتا سکے کہ وہ قرآن کی کوئی صورت پڑھ سکتے ہیں دیکھ کر بھی یا نہیں۔ اور وہی ڈھونگ انہوں نے رچایا، انہی بچیوں کی آنکھوں سے دوبارہ چین برآمد کی جو بچی 4-5 بار ان کی ویڈیوز میں آ چکی ہے۔ تو بار بار اشتعال دلایا، انہوں نے اپنی قوم کا نام لے کر کہا کہ وہ تہاڈی غیرت تے سوال آ گیا، یعنی وہ جو وہاں موجود لوگ تھے ان کو قوم کے نام پر، وہ جو ان کی ایک قوم ہے، میں اس کا نام بھی نہیں لیتا، اس کو تضحیک کا نشانہ بنانے کا الزام ہم پہ لگایا اور کہا کہ جناب آپ پر یہ حملہ ہوا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ جناب یہ ختم نبوت کے خلاف، یعنی نعوذ باللہ آپ سے کوئی اختلاف کی جرت کرے گا تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ ختم نبوت کے کاز کا یا مقصد کا منکر ہے۔ خدا کا خوف کیجئے، آپ اپنا حلیہ دیکھیے، آپ اپنی حرکات دیکھیں، یہ آپ کی بہادری ہے۔ اتنے ڈرپوک اور اتنے بزدل آپ ثابت ہوئے ہیں کہ اتنے ہزار لوگوں کی آڑ میں آپ نے چیخنا چلانا کیا، گفتگو کی توفیق آپ کو نہیں ہوئی، آرگومنٹ نہیں کیا، دلیل نہیں، اور الٹیمیٹلی ظاہر ہے پھر ہم نے اختتامی کار ان کو یہ کہہ کے، اور میں اپنے وعدے پر قائم، میں نے کہا میں دوبارہ کھانا کھانے آؤں گا آپ کے پاس، پھر کیمروں کے ساتھ ہم جائیں گے۔